الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله العظيم۔ آپ حضرات کے سامنے آیت الکرسی کا درس جاری ہے۔ آیت الکرسی کا پہلا جملہ اللہ لا الہ الا ہو کی تشریح بیان ہو چکی ہے۔ آج کے درس میں الحی القیوم کا بیان کیا جا رہا ہے۔ الحی القیوم یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے دو صفت کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے اور کسی کی عبادت نہ کی جائے تو وہ کون سا الہ ہے کہ جس کے اندر ایسی صفات ہیں کہ اس کی عبادت کی جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے اسی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے۔ حج کا معنی ہے ازل سے زندہ اور ابد تک زندہ رہے گا، اور قیوم کا معنی ہے خود بھی قائم رہنے والا اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا۔ یہ صفات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ کائنات میں کسی اور کی ذات میں یہ صفات نہیں پائی جاتی۔ الحی القیوم کے بارے میں مفسرین کا قول ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ جس بندے نے جب بھی الحی القیوم کہہ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی ہے، اللہ کو پکارا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبروں پر جا کر کہا کرتے تھے مردوں سے کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، اور جو لفظ آپ کہتے تھے وہ یہی تھا یا حی یا قیوم، کہ یا حی یا قیوم کہہ کر آپ مخاطب ہوتے مردے سے اور وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے کی حاضری لگوائی تو وہ غائب تھا۔ اس نے آ کر بتایا کہ سبا ملک میں ایک قوم رہتی ہے اور وہاں پر ایک ملکہ ہے جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ تم میری اطاعت کرو۔ وہ قوم اور ملکہ بلقیس تابع داری کے لیے انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ان کے یہاں آنے سے پہلے کوئی آدمی اس کا تخت لے کر آئے۔ تو ایک جن نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے میں جو ہے آپ کے یہاں اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے میں اس تخت کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں۔ وہاں پر ایک عالم آصف برقیہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا آپ آنکھ جھپکیں گے بھی نہیں، آپ آنکھ کھولیں گے اور پھر بند کریں گے، اتنے لمحے میں ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ مفسرین نے کہا معارف القرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جس نے یہ بات کہی تھی کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے میں اس کا تخت آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں گا، اس کے پاس بھی اسم اعظم تھا۔ اور وہ اسم اعظم کیا تھا؟ الحی القیوم کا لفظ تھے، الفاظ تھے۔ انہوں نے یا حی یا قیوم کہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ فوراً ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں پر زہر کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر کے مقام پر ایک طرف باطل تھا اور دوسری طرف حق تھا، ایک طرف سر و سامان تھا، دوسری طرف سر و سامانی کا عالم نہیں تھا، نہ ہی گھوڑے تھے اور نہ ہی کوئی تیر تھے، نہ ہی تلواریں تھیں، نہ ہی قوت تھی۔ تو اسی صورتحال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خیمے میں ملنے کے لیے گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور آپ کے لبوں پر یہ الفاظ جاری تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث،
تو علماء کرام نے فرمایا اپنی پریشانیوں میں، اپنی تکلیفوں میں، اپنے غموں میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کے الفاظ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی جائے، مدد مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ الحی القیوم کے بارے میں آپ نے سن لیا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کے علاوہ کائنات کی ہر چیز پر موت نے آنا ہے، موت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ جتنا بھی بندہ رفیع الشان ہو جائے، باعظمت ہو جائے، عزت کا مالک بن جائے اور دنیا کا مالک بن جائے، سلطنت اور حکومت کا مالک بن جائے، ایک نہ ایک دن اسے دنیا سے جانا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بشر پر موت کا فرمان جاری کر دیا ہے، ہر انسان کے لیے موت کا وقت مقرر ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں، اور جاؤ میرے پیارے موسیٰ کو کہہ دو تمہاری موت کا وقت آ چکا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، آپ نے اس انسانی شکل میں آنے والے فرشتے کو مکہ مارا تو اس کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچا اور کہنے لگا، مولا آپ نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیج دیا ہے جو موت کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، اسے کہو ایک بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ دے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال عمر کے ہم بڑھا دیں گے۔ اب وہ فرشتہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بیل کے پشت پر ہاتھ رکھ دو، جتنے بال آئیں گے ہم تمہیں اتنی لمبی عمر عطا فرمائیں گے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اتنے سال اور بھی جی لوں کیا پھر مجھ پر موت نہیں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی موت آئے گی، موت کا وقت مقرر ہے، موت نے آنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مولا پھر میں ابھی آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اتنی عزت، اتنے باعظمت اور اتنی عظمتوں کے مالک والے انسان اور نبی کے اوپر بھی موت کا وقت مقرر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی۔ آپ پرندوں کی بولیوں کو جانتے تھے، جنوں پر آپ کی حکومت، انسانوں پر آپ کی حکومت، ہواؤں پر آپ کی حکومت۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت آپ سے پہلے بھی کسی کو نہیں دی اور آپ کے بعد بھی کسی کو نہیں دیں گے۔ اور ایسا حکومت کے تخت کو ہوا لے کر چلتی تھی اور مہینوں کا سفر چند گھنٹوں میں آپ طے کیا کرتے تھے، ہر چیز آپ کے تابع تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا کہ آپ کی وفات کا وقت آ چکا ہے، آپ کی موت کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تاخیر چاہی، بولا مجھے کچھ دن اور مہلت دیں، اس لیے کہ بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے، جنات کام کر رہے ہیں، اگر میری وفات ہو جائے گی تو یہ کام رک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت کا وقت تو مقرر ہے، آپ کی زندگی کے ایام ختم ہو چکے ہیں۔ ہاں آپ کے لیے ایک مشورہ ہے کہ آپ ایک شیشے کا گھر بنوائیں اور اس میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کھڑے رہیں، اور فرشتے یہی سمجھیں گے کہ آپ زندہ ہیں، آپ حیات ہیں، وہ آپ کی تابع داری کرتے رہیں گے، اور اس طرح بیت المقدس جو ہے اس کی تعمیر پوری ہو جائے گی۔ پھر آپ نے ایسے ہی کیا، شیشے کا گھر بنوایا، آپ اس میں لاٹھی لے کر کھڑے رہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں 1 سال، بعض فرماتے ہیں 4 مہینے آپ اس شیشے کے گھر میں کھڑے رہے، اور جنات آپ کو دیکھ کر یہی تصور کرتے رہے کہ آپ زندہ ہیں، آپ حیات ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا وقت مقرر تھا، آپ پر موت کا وقت آ گیا، آپ نے بھی موت کا پیالہ پیا، اجل لقمہ وہ آپ کی قسمت میں مقدر میں تھا، آپ بھی دنیا سے چلے گئے۔ دنیا پر حکومت کرنے والے اس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت سے نہ بچایا، آپ نے بھی دنیا کو چھوڑا، آپ پر بھی موت آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایسے نبی کہ خود بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، بیٹا بھی نبی اور چچا بھی نبی، اتنی عظمتوں کے مالک، آپ کے والد بھی نبی ہیں،
اور آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں، بیٹا یوسف بھی نبی ہے، چاچا اسماعیل بھی نبی ہے، اور والد حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، اتنی عظمتوں کے مالک ہیں۔ ایک دن موت کا وقت، فرشتہ آ گیا، فرمایا اللہ کی طرف سے آپ کا جو موت کا وقت ہے وہ پورا ہو چکا ہے، زندگی کے ایام آپ کے ختم ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا اور فرمایا آج سے لے کر پہلے تک تم جس کی عبادت کرتے رہے ہو، جس کی میں اور جس کی عبادت میرا والد، جس کی عبادت کرنے والا میرا دادا ابراہیم جس کی عبادت کرتے تھے، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے کہا، لڑکوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے جانے کے بعد بھی اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ آپ نے یہ الفاظ کہے اور موت کا فرشتہ آ گیا، آپ کی زندگی کے ایام ختم ہو گئے، آپ بھی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ دیکھیں کتنی عظمتیں ہیں، لیکن ان عظمتوں کے باوجود بھی انسان دنیا میں موت سے نہیں بچ سکتا۔ اور امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کو خیر بات کہا ہے، آپ کا بھی دنیا سے وصال ہوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے کتنے ایام تھے؟ فرمایا 63 سال، اتنی مختصر زندگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 12 دن بیمار رہے، آپ کی مرض وفات کا سبب سر کا درد تھا، آپ کو بخار آیا، آپ 12 دن مرض کی حالت میں رہے، شدید بیمار رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بھی تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے لیے اعزاز ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال ہوا، آپ میرے حجرے میں تشریف فرما تھے، میں نے آپ کو آخری لمحے مسواک چبا کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس حالت میں ہوا کہ آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا، آپ کی وفات، آپ کا وصال میرے حجرے میں ہوا۔ دیکھیں جن کے لیے کائنات بنی تھی، آپ بھی دنیا میں نہ رہے، آپ کو بھی دنیا سے جانا پڑا، آپ کا بھی وصال ہوئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت کی سختی آئی ہے، آپ کے آخری الفاظ یہی تھے لا الہ الا اللہ سکرات الموت، کہ موت کی سختی برحق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، موت کی سختی برحق ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھی تھی اور رو رہی تھی کہ میرے والد پر بھی موت کی سختی آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ تم رو نہیں، آج کے بعد تمہارے والد پر کوئی سختی نہیں آئے گی، جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو یہ سختی بھی ختم ہو جائے گی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ لمحہ بہ لمحہ اس پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال کر پانی اپنے چہرے پہ ڈالا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ الفاظ تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت صحابہ کرام کو وصیت فرمائی کہ تم نے نماز کی پابندی کرنی ہے اور غلاموں سے حسن سلوک کرنا ہے۔ آپ کے آخری الفاظ یہی تھے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا سے وصال فرما لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ انبیاء پر بھی موت آئی ہے، ان کا بھی دنیا سے وصال ہوا ہے، ہر بشر نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہاں تک کہ موت کو بھی موت آئے گی، اور ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسی ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، اللہ پر نہ موت آئے گی، آپ ازل سے حیات ہیں اور ابد تک حیات رہیں گے، کیونکہ آپ کی جو حیات ہے وہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو حیات ہے وہ خود اللہ کی اپنی ہے، اللہ نے کسی سے نہیں لی، تو باقی جس کو بھی حیات ملی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو الحی القیوم میں یہ عقیدہ واضح ہوتا ہے کہ ہر بشر نے، ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہاں تک کہ موت نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے،
ایک ذات ہے جو وحدہ لا شریک ذات ہے، جو ہمیشہ سے ازل سے فرمایا کہ حیات ہے، ازل تک ابد تک زندہ رہے گی، اور وہ ایسی ذات ہے جو قیوم ذات ہے، اور جو خود بھی قائم رہنے والی ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔